آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے. قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے. سرمایہ کسی کہتے ہیں؟ ہماری دولت ہے، قیمتی دولت ہے. اس نے نہایت نامساعد کون سے ہوتے ہیں؟ خراب حالات، مشکل حالات. اس اوپر تحریر کر لیں، خراب حالات. نامساعد حالات کے باوجود جس جرأت، بہادری اور جوانمردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا. انہوں نے انتہائی خراب حالات میں، مشکل حالات میں بھی جس بہادری سے، جس جرأت سے میدان جنگ میں مقابلہ کیا وہ ہمارے لیے نہایت ہی حیران کن تھا. حیران. اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے، اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا اتنا احترام بڑھ کے کہ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کی ہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ہمارے دشمن فوجی افسروں کے ہیں، انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کی ہے. جو انہوں نے اپنے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کون ہیں؟ کیپٹن کرنل شیر خان. ان کے متعلق انہوں نے لکھی ہیں، جنہوں نے انتہائی کشیدہ مشکل حالات میں وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شہید، اپنے وطن کی حفاظت کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے. پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان ہے. پاک فوج کے اس بہادر بیٹے کا نام کرنل شیر خان ہے. شیر خان نے کشمیر کے محاذ مقابلے کی جگہ، جہاں پہ مقابلہ کیا جاتا ہے، مقابلے کی جگہ تحریر کر لے اپنی کتاب پر. اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان بنائی کہ ہمارے بدترین دشمن کو بھی اس کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا. ایسا کام کیا ہمارے کرنل شیر خان نے کہ ہمارے جو بدترین دشمن بھارت ہے انہوں نے بھی ان کی بہادری اور دلیری کو مان لیا. اعتراف کرنا، اس کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا. اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے شہادت کے بعد شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا. ان کی شہادت کے بعد، ان کے شہید ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے ان کی شہادت پر شیر خان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہوتا ہے. یہ تصویر میں آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، یہ نشان حیدر ہے. جب کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی شہادت پر اس کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا جاتا ہے، اور کرنل شیر خان کو بھی یہ اعزاز عطا کیا گیا. کرنل شیر خان کی اب ہم آ جاتے ہیں کرنل شیر خان کی ان کی تاریخ پیدائش، ان کا گاؤں، ان کی تعلیم کے متعلق اب اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے. کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے کلے میں پیدا ہوئے. کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے اہم مجاہد تھے. تحریک آزادی کی جو تحریک چلائی جاتی ہے جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، کشمیر کے ایک اہم مجاہد تھے. وہ 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں شامل رہے اور بہادری کے جوہر دکھائے. 1948 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، کشمیر میں آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، اور انہوں نے وہاں پر اپنی بہادری کے جوہر کمال ادھر دیکھ لیں، جوہر کمال، اپنے بہادری کے کمال دکھائے. ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا پاک فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے. ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ان کا پوتا بھی اس پاک فوج میں شامل ہو اور کشمیر کو مکمل آزاد کرائے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا. اسی لیے انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا. شیر کا مطلب تو آپ جانتی ہیں، شیر کی طرح بہادر. کرنل شیر خان بہادر ہوتا ہے، شیر کی طرح بہادر. شیر خان کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا. شیر خان عام بچوں سے بالکل مختلف تھے. انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی. ان کا شروع سے ہی بچپن جو تھا وہ خالص دینی تھا. وہاں پہ ان کے گھر میں نماز روزے کی بہت پابندی کی جاتی تھی.
اس لیے وہ نہ صرف صوم و صلات کے پابند تھے، اس لیے وہ نہ صرف نماز و روزہ کے پابند تھے، بلکہ وطن عزیز کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی، بلکہ وطن عزیز کی محبت بھی ان کی خون میں شامل تھی، رگ رگ خون میں رچی بسی تھی، شامل تھی۔ ان کے نماز روزے اور وطن کی محبت ان کے خون میں شامل تھی۔ کرنل شیر خان نے بنیادی تعلیم، ابتدائی تعلیم جو انسان شروع سے بچپن سے گھر میں حاصل کرتا ہے، کرنل شیر خان نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، پھر اسکول میں داخل ہوئے۔ 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنے اسکول میں اول آئے۔ 8ویں جماعت کون سی ہوتی ہے؟ 8ویں جماعت 8 کلاس کو کہتے ہیں، مڈل کو کہتے ہیں۔ 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنے اسکول میں اول آئے، پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نوے کالج ثوابی سے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج ثوابی سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کسے کہتے ہیں؟ 10 کلاس کو۔ 10ویں کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نوے کالج ثوابی سے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج ثوابی سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ FSC کون سی کلاس ہوتی ہے؟ 12 کلاس کو کہتے ہیں۔ سائنس میں FSC کا امتحان پاس کیا۔ بچپن ہی سے ان میں سپیانہ، اب ان کی خوبیاں، ان میں کیا کیا خوبیاں تھی اس پیراگراف میں ہم وہ پڑھیں گے۔ بچپن میں ان میں سپیانہ جوہر موجود ہے۔ سپیانہ کون سے؟ فوج میں جانے کے جوہر کمال موجود تھے، اس لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ عسکری زندگی کون سی ہوتی ہے؟ عسکری زندگی فوجی زندگی۔ عسکری زندگی کون سی ہوتی ہے؟ فوجی زندگی۔ فوج سے ان کو بہت لگاؤ تھا، محبت تھی۔ اب پیارے بچوں، اب ہم اس پیراگراف میں ان میں جو خوبیاں تھی وہ اور انہوں نے کہاں کہاں گئے وہ تمام اس میں پڑھیں گے۔ بچپن ہی سے ان میں سپیانہ جوہر تھے۔ سپیانہ جوہر کون سے ہوتے ہیں؟ فوجیوں کے، سپاہیوں کے جوہر ہنر تھا، سپیانہ کمالات تھے، اس لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ عسکری زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے؟ فوجی زندگی۔ فوج سے بہت لگاؤ تھا، اپنی پاک فوج سے۔ عسکری کون سی زندگی ہوتی ہے؟ فوجی زندگی۔ ان کو اپنی فوج سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ 1987 میں بحیثیت ایئر مین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ پاک فضائیہ کیوں ہوتی ہے؟ فضائیہ جو فضا میں، ہوائی جہاز میں پائلٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے۔ اپنی ابتدائی FSC کرنے کے بعد آپ نے مزید آگے پڑھنے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے کراچی کا ایک اسکول ہے ایروناٹیکل کورنگی، وہاں چلے گئے۔ یہاں پہ خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بل بوتے پر چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کی۔ اپنی محنت پر انہوں نے کیا حاصل کیا؟ چیف آف سٹاف کی ٹرافی۔ اور دوسرے کورسوں میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ شاہین کیا ہوتا ہے؟ شاہین کا مطلب ہے سب سے تیز اڑنے والا پرندہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے علامہ اقبال کی نظموں میں بھی شاہین کا کئی دفعہ ذکر سنا ہوگا، اسی طرح آپ کو بھی شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ شاہین آپ کو پتا ہے کہ شاہین سب سے تیز اڑنے والا پرندے کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی بھی کئی نظموں میں شاہین کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ نے اتنی زیادہ کوشش کی، اتنی زیادہ محنت کی، اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو شاہین بچے کا خطاب دیا گیا، مطلب بہت تیز آگے جانے والا بچہ۔ اب اس اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں کہ ان کو کس چیز سے زیادہ لگاؤ تھا۔ کرنل شیر خان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا۔ کرنل شیر خان کے دل میں ایک جوش تھا، ایک ارادہ تھا، عزم، ارادہ، ولولہ، جوش، جو ان کو ہر پل بے چین رکھتا تھا، بے قرار رکھتا تھا۔ بے چین مطلب آپ بھی اسی طرح کہیں پوزیشن لینے کے لیے، کلاس میں اول آنے کے لیے ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتی ہے، میں کس طرح آؤں گی اور کس طرح آپ اول پوزیشن حاصل کرتی ہے، ہر وقت میں بہت زیادہ محنت کرتی ہے۔ اسی لیے ان کے دل میں بھی ایک عزم تھا، ایک جوش تھا جو ہر وقت ان کو بے قرار رکھتا تھا۔ اپنے عزم کو اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے بڑی فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔
اب اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے عملی جامہ پہنانا، پورا کرنا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بری فوج، بری کون سی ہوتی ہے؟ زمینی فوج۔ بری کون سی فوج ہوتی ہے؟ زمینی فوج، بری زمینی فوج، ٹھیک ہے۔ اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔ اب انہوں نے بری فوج میں شامل ہو گئے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ اب جو بری فوج میں وہ شامل ہو گئے، اب انہوں نے وہاں پہ تربیت حاصل کرنی چاہیے، وہاں پہ فوج میں شامل ہونے چاہے، تو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1994 میں 2 سال مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ اب آپ 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت کی اور پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ دیکھیں، یہ ایک نشان ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ نشان ہے، یہ فوجیوں کا نشان ہوتا ہے۔ اکثر آپ باہر ان کے دیکھتے ہوں گے، آفس کے باہر دیکھتے ہوں گے، یہ سندھ ریجمنٹ کے نام سے اس نشان کو سندھ ریجمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سندھ ریجمنٹ میں شامل ہو گئے۔ 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا۔ اب 1998 میں انہیں ایک جگہ بھیج دیا گیا جس کا نام ہے ناردرن لائٹ انفینٹری کے اس یونٹ میں بھیج دیا گیا۔ ایک پیمانے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو کشمیر کے محاذ کا پتہ ہے نا، میں نے کہا نا لڑائی کی جگہ، جہاں پہ لڑائی کی جائے، جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار تھی، دشمن سے لڑائی کرنی تھی، جو کشمیر کی جگہ پر دشمن سے لڑنا تھا، وہاں بھجوا دیا کہ اب وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبق کے پاکستانی علاقے پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا۔ اب جو ان کا دشمن ملک تھا، جن کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، اب ان کا کیا تھا؟ روزانہ پاکستانی علاقوں پر روزانہ ان کو پر گولہ باری کرنا ان کی روزانہ کی عادت بن گئی تھی، معمول عادت بن گئی تھی۔ وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے شیر خان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ اب وطن کی حفاظت کے لیے کرنل شیر خان نے خود اپنی مرضی سے رضاکارانہ اپنی مرضی سے خود کو پیش کیا کہ میں اب وطن کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا اور اب میں دشمن سے خود لڑوں گا۔ اس لیے 2 سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ لائن آف کنٹرول بھیج دیا تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ کرنل شیر خان نے وطن کی دفاع کے لیے 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا، بہت اونچا، پتہ ہے نا کتنا اونچائی پر ہوتا ہے، برف پوش، برف سے ڈھکی ہوئی، 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 برف سے ڈھکی ہوئی چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود ایک نہیں 5 فوجی